رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صحابہ کا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کے پاس آتا اور آ کر پوچھتا کہ یا رسول اللہ ہمیں خیر کی باتیں بتائیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حضور پاک کے پاس آتا اور آ کر پوچھتا کہ ہمیں شر کی باتیں بتائیں۔ جو لوگ خیر کی باتیں پوچھتے وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی خیر پہنچائیں، اور جو شر کے بارے میں سوالات کرتا طبقہ وہ اسی لیے پوچھتا کہ خود بھی بچوں اور اوروں کو بھی شر سے بچا پاؤں۔ اور یہ دونوں طبقوں کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میں صحیح بخاری سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اردو حدیث کی کتاب پیش کرتا ہوں، پھر بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حکایات صحابہ کے اندر حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، عالم اسلام میں سب سے اول جنہیں شیخ الحدیث کا لقب ملا ہے یہ وہ شخص ہیں۔ ان سے پہلے لفظ شیخ الحدیث اس دھرتی پہ کسی فرد کے لیے نہیں بولا گیا۔ من لقب فی عالم الاسلامی بشیخ الحدیث اولا، یہی بندہ ہے۔ حضرت شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازے کے موقع پہ تحقیق کرتے کہ فلاں بندے کا جو فلاں وقت جنازہ ہے تو اس میں حضرت حذیفہ شامل ہے یا نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جنازے میں کسی کی شرکت کا پوچھنا یہ کوئی ضروری ہے؟ جنازہ تو حضرت عمر نے آپ پڑھانا ہے، امیر المؤمنین وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، امام مسجد نبوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عظیم صحابی ہیں، کاتب الوحی ہیں، آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ شامل ہے یا نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ شامل نہ بھی ہو تو اس میں حضرت عمر کا کیا لینا دینا؟ حضرت حذیفہ کو کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اتنا بڑا معیار حضرت حذیفہ کی شرکت کو کیوں بنایا؟ تو ان دونوں باتوں کی وجہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں، لفظ میرے ہیں مطلب انہی کا ہے۔ فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ کے رازدار ہیں۔ بابا وہ کون سے راز ہیں جو جنازے میں ہی لاگو ہو رہے ہیں؟ تو وہ اگلا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو فتنوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، کون سا بندہ مفتن ہے اور کون سا بندہ مفتون ہے، کس نے فتنے میں پڑھنا ہے اور کس نے فتنے میں پڑھ جانا ہے، تو اس کو پتہ ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی مر جائے نا جو فتنے سے کوئی ریلیٹڈ ہو، حضرت حذیفہ کا اہتمام ہوتا کہ اس جنازے میں نہ جاتے، منافق ہو سکتا ہے، مبین ہو سکتا ہے، فتنے کا کچھ ہو سکتا ہے، اور جہاں یہ نہ ہوتا نا تو حضرت حذیفہ ضرور جنازے میں شرکت کرتے، چاہے اپنے کام آگے پیچھے کرنے پڑے۔ تو اس بنیاد پہ حضرت عمر شامل ہوتے۔ اب ایک بات یہاں پر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد تو شیطان بھی اتر جاتا ہے، لہٰذا جنازے میں چلا جانا چاہیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اس جوڑ کا کلا کما کر رہا ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا قلم، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، حضرت عمر فاروق کا یہ عمل، کہ دیکھو اگر جوڑ کا مسئلہ اتنا ہی ہم نے سر پہ سوار کر لیا ہے کہ اہل باطل سے بھی جوڑ کر لیں، اہل زندقہ سے بھی جوڑ کر لیں، اہل فسق و ضلالہ سے بھی جوڑ کر لیں، تو امیر المؤمنین وقت عمر فاروق جوڑ کیوں نہیں کر رہا؟ تو حضرت عمر کا یہ واقعہ ہمیں بہت اور عمل میں بہت سبق دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب اسی واقعہ کو میں صحیح بخاری کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں، جو میں نے کہا صحابہ کے دو طبقے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی روایت صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے، فرماتے ہیں کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر۔ صحابہ کا ایک طبقہ جو اکثریت صحابہ پر مشتمل ہے، وہ حضور پاک کے پاس آ کر خیر پوچھتا، اچھائی پوچھتا، بھلائی پوچھتا، دین کی وہ باتیں پوچھتا جس پہ عمل کر سکے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرِّ، اور جو ہمارا طبقہ تھا جس میں حضرت حذیفہ کہتے سر فہرست میں ہوں، میں شر کی باتیں، فتنے کی باتیں، فساد کی باتیں، لڑائی کی باتیں پوچھتا تھا جا کر۔ یہاں آپ مولوی ہیں، آپ سمجھتے ہیں دفع دخل مقدر ہوتا ہے۔ دفع دخل مقدر کا کیا معنی؟
لفظ چل رہا ہو، کوئی شبہ پیدا ہو کہ یہ کیوں ہے، تو وہ شبہ نہ بتاؤ، اس کا جواب بتا دو. اسے کہتے ہیں دخل مقدر، چھپے اعتراض کا جواب. تو صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو شاگردوں نے یوں آنکھوں سے دیکھا، استاد جی باقی تو خیر پوچھتے اور آپ شر پوچھتے، وجہ تو انہوں نے دخل مقدر کے تحت جواب دیا، مخافتاً ان یدرکنی، مجھے اس بات کا خوف ہوتا، مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا، مجھے اس بات کا خطرہ ہوتا، مجھے اس بات کا گمان ہوتا کہ اگر میں نے نہ پوچھا تو فتنوں کے بارے میں نہ خود بچ سکوں گا نہ آگے بچا سکوں گا. یہ جو ہمارا کام ہے نا، جس کے لیے آج مولانا نے آپ کو جمع کیا ہے یہاں کوٹ رادھا کرشن ضلع قصور کے جامعہ نفیسیہ میں، اور آج 23 مئی 2021 میں آپ اور ہم جمع ہیں، وہ یہ مزاج حذیفی ہے. ہم مزاج حذیفی کو پنپنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے اور اپنے اندر رکھ کر دنیا کو بتانے کے لیے جمع ہوئے. جو خیر کی باتیں پوچھیں اور بتائیں، اس کے لیے مدارس موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، تبلیغی جماعت موجود ہے. وہ خیر کی باتیں پوچھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. لیکن جس مسئلے میں آج ہم بیٹھے ہیں، ہم مزاج حذیفی کو لے کر بیٹھے ہیں. اسی لیے میری گفتگو میں آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نے تو فتنے کی بات کی ہے، فساد کی بات کی ہے، فرقے کی بات کی ہے، لڑائی کی بات کی ہے کہ اس طرح یہ لوگ لڑتے ہیں. بابا میں کلینک میں بیٹھا ہوں، میں سویٹ ہاؤس میں نہیں بیٹھا. کلینک میں مرض کا علاج ہوتا ہے، سویٹ ہاؤس میں مٹھائی کھلائی جاتی ہے. تو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کلین اپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فتنوں سے خود بھی آگاہ ہوں اور آگے بھی بچا پائیں.